ملنے کے بعد جس طرح ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر پیپر دیا جاتا ہے اور پیپروں کے بعد جب ان کا پیپر پرچہ چیک کیا جاتا ہے، جب ان کے پیپر کے اندر سوالات کے جوابات دیکھے جاتے ہیں کہ اس میٹرک کے اسٹوڈنٹ نے اتنے نمبر حاصل کیے ہیں، اس کو یہ سوال دیے گئے تھے اور اس نے اپنے سوالوں کو ٹھیک طریقے سے حل کیا ہے، اس نے جب سوالوں کے جواب ٹھیک دیے تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے اسے انعام دیا جاتا ہے کہ اس نے سارے امتحان کے اندر اپنے امتحان کو پاس کر لیا ہے، اچھے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا تھا، پرچہ تو حضرت ابراہیم نے بھی حل کیا ہے، پرچہ تو حضرت آدم صفی اللہ نے بھی حل کیا ہے، پیپر تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیا گیا تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کو پیپر دیے گئے، انہوں نے اپنے امتحان کو پاس کیا، رب نے ان کو انعام سے نوازا ہے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب عبداللہ کے در یتیم کی باری آئی، جب ساری کائنات کے سردار کی باری آئی، جب ساری کائنات کے رونق کی باری آئی، جب مقصود کائنات کی باری آئی، جب فخر الموجودات کی باری آئی، جب والضحیٰ والے چہرے کی باری آئی، جب واللیل اذا سجا والے زلفوں والے کی باری آئی، جب علم نشرح لک صدرک کے سینے والے کی باری آئی، جب ما زاغ البصر وما طغی والے آنکھوں کی باری آئی، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب نے ساری کائنات کا سردار بنایا تھا، جب ان کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کملی والے، آج تو آپ نے اپنے امتحان کو ایسے پاس کر لیا، آپ نے قربانیاں ایسے دے دی ہے، اب جو پیپر آپ کو دیا گیا تھا، جو پرچہ آپ کو دیا گیا تھا، جو امتحان آپ کو دیا گیا تھا، جس امتحان کے اندر آپ نے پرچے کو حل کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا پیپر 100% ٹھیک کر لیا ہے، سارے سوالوں کے جوابات مل گئے ہیں، اب میرے محبوب انعام کی باری آئی ہے۔ دنیا میں کوئی پیپر پاس کرتا ہے تو سکول کا پرنسپل اسے ایوارڈ دیا کرتا ہے، انعام دیا کرتا ہے، کوئی کسی کارخانے کے اندر امتحان میں پاس ہوتا ہے تو کارخانے کا مالک اسے انعام دیتا ہے، دنیا والوں کے اندر کسی کو عمران خان نے انعام دیا ہوگا، کسی کو زرداری صاحب نے انعام دیا ہوگا، کسی کو نواز شریف نے امتحان کے پاس کرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے طور پر انعام دیا ہوگا، کسی کو کسی نے دیا ہوگا، لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، میں قربان جاؤں عبداللہ کے در یتیم پر، جب آمنہ کے لال نے امتحان میں 100 سے زیادہ نمبر لے لیے تو رب نے انعام عطا فرمایا، سبحان اللہ، کس نے انعام عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے انعام، اور وہ پھر انعام دنیا والوں کی طرح تو نہیں تھا، وہ کوئی انعام دنیا والوں کی طرح تو نہیں تھا، چونکہ امتحان لینے والا خود اللہ تھا، امتحان لینے والا کون تھا؟ خود اللہ تھا، تو پھر انعام بھی خود اللہ نے دیا ہے، سبحان اللہ، اور پھر انعام کیسے عطا فرمایا؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انعام جب دنیا والوں کو دنیا والے دیتے ہیں تو وہ دنیا کی چیزیں دیا کرتے ہیں، دنیا والوں کے انعام دنیا والے ہوتے ہیں، لیکن جب کائنات کے سردار کو جب انعام دینے کی باری آئی تو دنیا والوں نے امتحان کے پاس کرنے کے بعد انعام نہیں دیا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو امتحان پاس کر لیا تو اب میں اللہ کی طرف سے تجھے انعام دیا جاتا ہے، اور انعام کیا ہے میرے مولا؟ رب نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ
من آیاتنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب اب میں تجھے انعام ایسے دینے لگا ہوں کہ آج تجھے پہلے کی ساری تکالیف بھول جائے گی, پہلے کی ساری پریشانیاں میرے محبوب بھول جائے گا. کیونکہ اب ذرا دیکھیں نا, جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلی مصیبت تو یہ دیکھنی پڑی, سب سے پہلی پریشانی تو یہ دیکھنی پڑی کہ اپنے باپ کا سہارا نہیں تھا. اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سہارا پہلے نہیں تھا, وہ خوشی باپ والی پہلے نہیں دیکھی. پھر جب 6 ماہ کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو پھر ماں کا ہاتھ بھی اوپر سے ہٹ گیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا جوانی کے اندر قدم رکھا تو پھر آپ کے رشتہ داروں کا سایہ بھی آپ سے ہٹ گیا. پھر وقت گزرتا آیا, جب تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے, جب توحید کے بیان کرنے کے بعد سارے مکہ والوں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا, مصیبتوں کے پہاڑ گرائے. اب ایک سہارا تھا چچا کا اور آج وہ سہارا بھی ہاتھ سے چھین گیا. جب ابو طالب کی انتقال ہوا تو وہ سہارا بھی ختم ہو گیا. اب پیچھے بچا تھا اس اپنی بیوی کا سہارا, جو بیوی حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ملی تھی جب ساری دنیا آمنہ کے لال کو ٹھکرا رہی تھی. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کر رہی تھی. دیکھو نا, کسی کو اسلام نے پالا ہے, کسی کو کس طریقے سے پالا ہے, لیکن خدیجہ وہ عورت ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے جس خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے. جب بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی, جب بھی کوئی چیز ضرورت ہوا کرتی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سب کچھ محبوب کے حکم پر, محبوب کے اشارے پر قربان کر دیا کرتی تھی. تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری سہارا تھا تو وہ سہارا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. اب مصیبتیں در مصیبتیں آ رہی ہیں, پہاڑوں جو ہے وہ مصیبتوں کے ٹوٹ رہے ہیں, ہر طرف سے پریشانی کا عالم ہے. پورا مکہ آپ کا مخالف ہے. جب آپ تھکے ہار کر پریشان ہو کر اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں, اے میرے مولا تیری مدد کب آئے گی. اب اللہ نے دیکھا میرا محبوب بہت پریشان ہو چکا ہے, دنیا والوں کی سزائیں بھگت کر بہت زیادہ تھک چکا ہے. تو رب نے فرمایا میرے محبوب کملی والے, میں اللہ تو اپنے محبوب کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا. لامر کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ تو آپ کی پریشانی کبھی برداشت نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ آمنہ کے لال دنیا کو وجود بھی تو تیری وجہ سے دیا ہے, اب مقصود کائنات کو میں پریشان کیسے دیکھ سکتا ہوں, کائنات کے سردار کو میں پریشان کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آج سے پہلے بہت پریشانیاں اٹھا لی ہیں, بہت تکالیف اٹھا لی ہے, بہت مصیبتوں کا سامنا کر لیا ہے. کبھی آپ کے غلام حضرت بلال کو آپ کی انگاروں کے اوپر لٹایا گیا, کبھی آپ کے غلام خبیب کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا, کبھی آپ کے غلام صدیق اکبر کو چوک کے اندر مارا گیا, کبھی آپ کے غلام عمر فاروق کے ساتھ پورے شہر والوں نے بائیکاٹ کیا, کبھی آپ کی صحابیہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے, کبھی زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی میرے محبوب پیغمبر, کبھی آپ کو کون سی تکالیف دی گئی, کبھی آپ کے گریبان سے پکڑ کر جھنجھاڑ کر کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی ہے. اے میرے محبوب کبھی آپ کے راستے
راستے پہ کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کے اوپر گوجریاں ڈالی گئی ہیں میرے پاک پیغمبر، کبھی آپ کے راستے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر آپ کے اوپر جو ہے وہ باتیں کسی ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا، کبھی آپ کو کس القاب سے لوگوں نے یاد کیا، لیکن آج میرے محبوب پیغمبر میں اللہ بھی آپ کی تکالیف بتا دیکھ دیکھ کے آج میں اللہ نے فیصلہ کیا میرے محبوب پیغمبر آج میں آپ کو ایسی سیر کراؤں گا کہ دنیا کی ساری تکالیف آپ کو بھول جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ساری تکالیف کی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بھول جائیں گے۔ ساری تکالیف کی وہ جو درد تھا وہ سارا درد ختم ہو جائے گا۔ تو رب نے اپنے اس محبوب کی سیر کو، رب نے اپنے اس محبوب کے سفر کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب دیکھیں نا، جب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے، رب نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، جبرائیل نے عرض کی جی رب جلیل میں حاضر ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، میرا محبوب اب تھک گیا، میرے محبوب نے تکالیف برداشت کر کر کے آج تو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، جا ذرا میرے محبوب کو میرے پاس لے گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے تو اللہ سے عرض کی، یا اللہ کیا آج میں جبرائیل پہلے کی طرح اکیلا جاؤں یا کس طریقے سے جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل آج اکیلا نہیں جانا، آج تو تمام آسمان بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آمنہ کے لال ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس طرح تو نہیں لے گیا نا کل کہیں کوئی ایسا نہ سمجھ جائے کہ عمران خان تو آتا ہے تو 700-500 گاڑیاں نکلتی ہے، جب وزیر اعظم پاکستان کا نکلتا ہے تو اس کے ساتھ تو اتنی ایئر فورسیں ہوتی ہے، اتنے باڈی گارڈ ہوا کرتے ہیں۔ آج میرے محبوب نے میرے پاس آنا ہے، اے جبرائیل آج اکیلے نہیں جانا بلکہ اسرائیل کو بھی ساتھ لے کے جا، جبرائیل کو بھی، جبرائیل اسرائیل کو بھی لے جا، اسرافیل کو بھی لے جا، ان کو ساتھ لے جا کر کے ہر فرشتے کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کو ساتھ بھیجا۔ جب 2,80,000 فرشتے جب جبرائیل کے ساتھ آ رہے ہیں، جب آسمانوں کے اوپر پہنچے تو جس فرشتوں نے پوچھا جبرائیل آج کیا بات ہے؟ اس سے پہلے تو جب بھی آپ جاتے ہیں تو اکیلے جایا کرتے ہیں، آج اتنی بڑی بارات کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو جبرائیل نے فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے، آج تو میں کائنات کے دولہے کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب کوئی دولہا لینے کے لیے جاتا ہے تو باراتی ساتھ لے جایا کرتا ہے، دنیا والوں کے دولوں کے ساتھ دنیا والے ہوا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنا کر اللہ کے پاس لے کے آنا ہے تو پھر باراتی بھی تو فرشتے ہونے چاہیے نا۔ تو اللہ جبرائیل نے عرض کی فرمایا فرشتوں کو، لوگوں میں آج اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں کسی نے خوب کہا۔ میں شعر پڑھنے لگا ہوں لیکن محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، سنی ہونے کا اظہار بھی کرنا ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں لوگوں آج میں اس دولہے کو لینے کے لیے جا رہا ہوں جس دولہے کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، جندی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آمد آمد ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آنکھوں جو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبرائیل فرماتے ہیں آج میں اس دولہے کو لینے کے لیے جا رہا ہوں جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جندی خاطر کل کائنات بنی، سارے پڑھ سو تو میں کہ ٹرنا، جندی خاطر کل کائنات بنی، سارے جوان بھی آنکھوں چاہ، جندی خاطر
कुल तेरी कायनात मोहब्बत न सुन्नी होने न सबूत दो न ऊंची आवाज लाखो तेरी खातिर कुल कायनात बनी अज उस दी आमद आमद है जदे सदके दिन ते रात बनी अज उस दी आमद आमद है। जबराइल ने फरमाया ओ फरिश्तों तुम्हें पता नहीं है आज तो मैं आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने साथ 2,80,000 फरिश्तों को बराती बना के लेके जा रहा हूँ। जब फरिश्ते जबराइल वो सारे के सारे फरिश्ते आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचे तो अब देखा कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अब एक मसला यहाँ से सुन लो कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते हैं तो उनकी आंखें सो जाती हैं, दिल नहीं सोता। सुभान अल्लाह। आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि आमना के लाल जब सो जाए तो उनका वुज़ू भी नहीं टूटता। सुभान अल्लाह। उनका वुज़ू भी नहीं टूटता। क्यों? वजह यह है कि जब वो सो जाते हैं तो उनकी आंखें तो सो जाती हैं, दिल उनका जागता है। अब जबराइल ने पूछा या अल्लाह, अब पहले तो मैं आता था वही लेकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे होते थे तो मैं उनको अपना आपका पैगाम देता था। अब मैंने इनको लेके जाना है, अब मैं इनको लेके जाना है, अब मैं क्या करूं? क्या इनका बाजू पकड़कर हिला दूं? क्या इनके सीने अक़दस पर हाथ रख लूं? क्या इनके ऊपर अपने पर मारूं? अल्लाह ने फरमाया नहीं, आज मैं नूर और बशर में फ़र्क करने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। नहीं सुनियो, नहीं सुन्नी होते तो जरा मस्जिद में गूंज पैदा हो जाती, ऊंची आवाज से कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जबराइल आज तूने पर नहीं मारना। जबराइल आज तुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि महबूब का बाजू पकड़कर हिलाकर जगा दे। आज जरा अपने ये कस्तूरी वाले होंठ मेरे महबूब की तलियों पर मार ताकि लोगों को पता चल जाए कि नूर मेरे महबूब बशर का खातिम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब बशर का क्या है? खातिम है। इसलिए तो खातिम नूर होने के बावजूद मेरे महबूब के तलवों पर अपने मुंह रखकर महबूब की तलियों को चूम रहा। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिब्राइल भी अपने मुंह को महबूब की तलियों पर रखकर अपनी हैसियत को पहचान रहा है कि मैं जिब्राइल की हैसियत क्या है, आमना के लाल की हैसियत क्या है। मेरे महबूब पैगंबर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की तलवों पर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुंह को रखकर जब चूमा तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुली। पूछा जिब्राइल क्यों, खैरियत तो है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अकेला तो नहीं आया, मेरे साथ तो 2,80,000 फरिश्ते बराती और भी आए हैं, हमने आपको लेके जाना है। अल्लाह फरमाता है मैं अपने महबूब को पास बुलाकर महबूब के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, महबूब को अपने पास बुलाकर महबूब का वज़्ज़ुहा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जिब्राइल किस तरीके से जाना है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सफर नहीं है इसलिए दुनिया वाली गाड़ी नहीं लेके आया, ये तो आसमानों का सफर है तो आसमानों से सवारी भी लेके आया हूँ, आसमानों से सवारी भी लेके आया हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुराक की सवारी मेरे पास है, आपने बुराक के ऊपर बैठना है। तो ये तो वो महबूब है जब हलीमा की ऊँटनी पर कदम रखा था तो वो बीमार ऊँटनी भी शालीमार बन गई थी। ये तो वो महबूब पैगंबर है जो हलीमा की बीमार ऊँटनी पर कदम रखते थे तो वो ऊँटनी भी शालीमार जैसी बन जाया करती थी। तो जब आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुराक के ऊपर कदम मुबारक रखा तो फरमाया जहाँ पे मैं मोहम्मद की निगाह पड़ती थी वहाँ पे सवारी का पैर पड़ता था। और फिर जब
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو اپنے گھر کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ جبرائیل پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی کسی ماں کا بچہ اس کو کوئی انعام دیا جاتا ہے، جب اس کو کسی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو ماں اپنے بچے کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، لیکن اے جبرائیل میں تو وہ اللہ اکبر، اے جبرائیل میں تو وہ نبی ہوں جس کے پیدا ہونے کے بعد 6 ماہ کے بعد ماں کا سہارا اٹھیا تھا، میں تو وہ آمنہ کا لال ہوں۔ آج جبرائیل اگر میری ماں ہوتی وہ دیکھتی کہ میرا بچہ آج کس لامکان کی سیر پہ جا رہا ہے، اور آج دنیا والے بھی تو کہتے ہیں نا بچوں کے جب اونچا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ بھائی واہ، آج میری ماں بھی ہوتی تو کہتی واہ مصطفیٰ واہ مصطفیٰ، رب نے کیا کمال دیا ہے، میرے بچے کو آج عرشوں کی سیر پہ اللہ لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر واہ واہ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ سبحان اللہ کیا مقام ملا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر آج اگر تمہاری ماں نہیں ہے سبحان اللہ کہنے والی تو میں اللہ تو موجود ہوں نا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کیا ہوا جو اگر آج ماں سبحان اللہ کہنے والی نہیں ہے تو میں اللہ تو ہوں نا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے تو میں آخری بات کہ اس معراج سے ہمیں کیا ملا ہے۔ یہ جو معراج کا سفر تھا، یہ جو 27 کو جو کل کی رات گزری ہے، اس رات کے اندر اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اگلا جو اس کا حصہ ہے انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں بیان کروں گا، تو حصہ ہمیں کیا ملا ہے۔ اللہ نے ہمیں 50 نمازیں عطا فرمائی تھی، اور میں کرتے کرتے ٹائم ختم ہو گیا، آخری 5 نمازیں بچی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کو عذاب مل رہا تھا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے سر کو ایک فرشتہ ایک پتھر مارتا ہے اور اس کا سر ٹوٹ کر دور چلا جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اس بندے کا سر پھر لگتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے اس کو پتھر مارتا ہے، اس کا سر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون سا بدبخت ہے جس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سنی مسلمانوں، محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، ایمان والوں لوگوں سنو، محبوب کے عاشقوں کا نعرہ لگانے والوں سنو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہے جو رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور رات کو سو جاتا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور رات کو سو جاتا تھا۔ آج ہم عشاء کی کیا 5 نمازیں دن میں گزر جاتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں، لیکن ہم تس و مست نہیں ہوتے۔ مسجد کے اندر مسجد کے اتنے اخراجات ہوتے ہیں، بلب جلتے ہیں، پانی گرم ہوتا ہے، مولوی صاحب کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، تمام انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن ہم محلے والے کتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ براق کی سواری پر بیٹھے تو سب سے پہلے اپنی زبان سے نکلا یا رب امتی یا رب امتی، میری امت کو بخش دینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا، پیدائش مبارک پر بھی سب سے پہلا جملہ زبان اقدس پر جو آیا تھا اس وقت بھی اس امت کو یاد کیا تھا، اور جب اس دنیا سے پردہ فرمایا آخری وقت میں بھی فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو نہ چھوڑنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ آج ہم 98% لوگ 98% نماز کو چھوڑ چکے ہیں، 98% لوگ نماز کو چھوڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اس معراج سے ہمیں جو ملتا ہے سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے آج ہم عزم کر
کر لیں آج کے بعد کبھی بھی ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں انشاءاللہ آج کے بعد نماز کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. میں نے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ بھی کیا تھا, ٹائم ہو گیا ہے. مشورہ میں نے یہ کیا تھا کہ بھائی ہمیشہ اپنے کام آتی ہے خیر خواہی. جب کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے, نیکی کی جائے, کسی کے ساتھ اچھائی کی جائے تو وہ اس دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے جو بنا ہوا ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان بیچارے اتنے پریشان ہو چکے ہیں, ڈوب چکے ہیں کہ اگر بیماری کا وقت اوپر آ گیا, کوئی کیس بن گیا, کوئی مصیبت آ گئی, قرضہ لیا, سود پر پیسے لیے یا کسی کے ساتھ قرضہ لیا تو اس کو واپس کرنے کے لیے موقع نہ بنا, وہ آدمی کسی کے پیسے مار کر کھا کر چلا گیا. تو فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی کسی کا قرضہ لے کر مر گیا تو اگر وہ 2 دفعہ بھی شہید ہو جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہے. کسی کا پیسہ کھا کر اگر بندہ مر جائے تو 2 دفعہ بھی اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کے اوپر وہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, ہم اگر اکٹھے ہو کر ایک پروگرام کو چلائیں لوگوں کی سہولت کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگوں کی آسانی کے لیے, تو انشاءاللہ ہمارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی اس کا اجر ملے گا. اور جب تک یہ نیکی چلتی رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم قبروں میں چلے جائیں گے اور ہمیں قبروں کے پیچھے بھی اس نیکی کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو ایسا عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے ایک عمل شروع کرنے لگا ہوں اور اس عمل کا نام ہے الرحیم ٹرسٹ بنا رہا ہوں. اور اس ٹرسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز یہاں سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کو پوری دنیا میں لے کے جائیں گے. اور یہ ٹرسٹ ہمارے اس علاقے کے لیے اتنا بڑا ایک تحفہ ہوگا کہ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی مریض ہوگا, کوئی فوت کی ہو جائے گی, کوئی کسی کی ضرورت ایسی پڑ جائے کہ تاکہ وہ سود لینے والا نہ بنے, اس کو اس ٹرسٹ سے اس کا مدد کی جائے, اس ٹرسٹ کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے, اس کی بیماری کے لیے اس کو پیسے دیے جائیں, اس کی ضرورت پوری کی جائے. جب ہم انشاءاللہ دنیا کے اندر دنیا والوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ رب تعالی ہماری جنت کے اندر مدد کرے گا. تو یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ چونکہ یہ ٹرسٹ ایک عام کام نہیں ہے, اس کو گورنمنٹ سے منظور بھی کروانا ہے اور اس کے لیے آپ تمام حضرات کا اتفاق بھی ضروری ہے. تو آپ سارے بھائی اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اس کا سب سے پہلا جو کام ہے, اس ٹرسٹ کی ابتدا جو ابھی سے ہم نے شروع کرنی ہے, سب سے پہلے میں اپنے اوپر آج سے یہ شروع کروں کہ ہر مہینے کے بعد میں اس ٹرسٹ کے اندر اپنی طرف سے 20 روپے جمع کراؤں گا. اب 20 روپے کوئی زیادہ ہے؟ نہیں, 20 روپے زیادہ نہیں ہے نا. اب 20 روپے ہم سب مل کر پورے علاقے والے, پھر ہر مسجد والے, پھر اپنے کھوڑا شہر والے, پھر وادی سون میں, پھر پاکستان میں, پھر بین ملکوں میں, جب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ العزیز اسی ٹرسٹ سے مساجد چلے گی, اسی ٹرسٹ سے مدارس چلیں گے, اسی ٹرسٹ سے ہمارے علاقے کی ضروریات پوری کی جائیں گی. تو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کو آج ابتدائی طور پر تاکہ ہمارا اس ٹرسٹ میں حصہ پڑے اور اسٹارٹ ہم یہاں سے شروع کریں تاکہ ہم پوری دنیا میں اس کو آگے لے